جو کہنے والے کہتے ہیں کہ شرک اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے زیادہ محبت نہیں کرنی، ٹھیک ہے. تو مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، تو یہ شرک ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب وہاں غور کریں کہ محبت، ایک باپ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں سے محروم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب رب تعالیٰ ہی اس قصہ کو احسن القصص کہہ رہے ہیں یا فرما رہے ہیں. باپ بیٹے کی جدائی میں، پیغمبر جو ہے وہ پیغمبر کی جدائی میں محبت میں آنکھوں سے محروم ہو گیا، ٹھیک ہے. اس بات پہ غور کریں. اب یہاں تو ان شرک والوں کو جو کہتے ہیں اس بات کو شرک، ان سے پوچھیں کہ اللہ کو یہاں پہ اس بات پہ مائنڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے ایسے نہیں کیا، ٹھیک ہے. بلکہ نہ اللہ نے یہ کہا کہ تم نے نبی ہو کر میرا اللہ کا خیال نہ کیا ہے اور تم اپنے بیٹے کی محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ مجھے اللہ کو ہی بھول گئے، ٹھیک ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ اس قصہ کو احسن القصص کہہ رہا ہے کہ وہ محبت بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہی اسے کہہ رہا ہے. تو گویا ثابت ہوا محبت جو اس راستے پہ چلنے والوں کو آپس میں ہو جائے ایک دوسرے کو کے ساتھ، وہ الہیات میں سے ہے، ٹھیک ہے، یا الہیات کا حصہ ہے. تو مسافر سے محبت سفر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. شرک اور غیر اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. بابے کون ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا. مظہر نور خدا کون ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، گنج بخشی کرتے ہیں جو. فیض عالم پر ان کا ہی ہے، وہی مولا کائنات ہیں، مالک ہیں. اور مولا علی بھی مولا ہی ہیں کیونکہ مولا کائنات نے ان کو مولا کہہ دیا. یہ ڈگری اللہ کے نبی نے ان کو دے دی ہے. تو شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سے محبت. اللہ کے علاوہ یا ہماری زندگیوں میں جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہمارا زندگی کا بندوبست ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال، یہ شرک ہے. اور یعنی مسافر کو ٹھہرنے والے سے محبت جو ہے وہ شرک ہے اور غیر اللہ ہے. باقی دنیا کا یا دنیا دار کا خیال بھی شرک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جماعت نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم دین سے محبت کس طرح کریں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مشکل کی کیا بات ہے، دین سے محبت ایسے کرو جیسے دنیا دار کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو شرک کیا ہے؟ دنیا سے محبت، دنیا میں رہنے والے ٹھہرنے والے کے بندوبست کی جو جدوجہد ہے، یہ شرک ہے. غیر اللہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اب دنیا دار دنیا سے ایسے محبت کرتا ہے کہ کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اگر میں دنیا دار ہوں تو آپ مجھے دیکھیں کہ میری زندگی کیسی ہوگی. آپ دنیا دار ہیں تو آپ اپنی فکریں دیکھیں، اپنی بندوبست دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم کوئی بھی موقع ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ہم دنیا سے اتنی محبت میں پاگل ہیں. آگے دوسری وجہ میں بات کرتے ہیں. اللہ بھی اسی بات کے بارے میں فرما رہا ہے کہ تم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو ادھر کا رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کا رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور تم ہی میں سے وہ لوگ ہیں جو آخرت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ٹھیک ہے. زندگی سے نکلنے کی تمنا خودکشی ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ زندگی کو چھوڑنے کی آرزو یہ الہیات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. تو سفر جو حیات زندگی کے مسافروں کو آپس میں محبت ہے، یہ شرک نہیں ہے، عین عشق کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے مولا کہنا ٹھیک بات ہے، علی کو اللہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے. بس ادب میں رہنا ہے. مقصد یہ ہے کہ علی کو میں اولا کہہ دوں تو اولا بہت بلند ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. تو علی کو میں اولا کہہ دوں لیکن علی خود سجدے میں تسبیح خواں ہے، ٹھیک ہے. تو مولا علی خود سجدہ کر رہے ہیں، جس ذات مبارکہ کو مولا علی سجدہ کر رہے ہیں، اسی کو ہم نے اللہ کہنا ہے اور اسی کو ہم نے اللہ ماننا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے جو مقام بیان ہوا ہے وہی مقام سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ ہمیں وہی بات سمجھنے کی توفیق بھی دے، ٹھیک ہے. اور رب سے مانگیں عشق اور عقیدت، ٹھیک ہے. اللہ ہم تم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا کرے. آگے انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے. اب یہ ہے مولا علی کو مولا کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا. اس میں جو بھی باتیں میں نے کی ہیں آپ ان کو غور سے سمجھیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. شرک اور غیر اللہ بھی اس میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سمجھ آ جائے گا کہ شرک اور غیر اللہ ہے کیا اصل میں، ٹھیک ہے. تو جس کی ڈیفینیشن انہوں نے جو ہم تک پہنچی ہے وہ کسی اور انداز میں پہنچی ہے. میں اس کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے اپنے مزاج اور انداز کے مطابق بات کی ہے. آپ نے ان باتوں کو اپنے انداز اور مزاج اور اپنی زندگی کے حالات کے مطابق سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. اسلام کیا ہے؟ جو آپ کے حال یا حالت زندگی کے حالات ہیں
ان کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہو یا آپ ان کو کیسے لے کے چلتے ہو. ٹھیک ہے, آپ کی حالت کا جو پریزنٹ ٹائم کا جو موقع ہے یا عمل ہے وہ آپ کا اسلام ہے. ٹھیک ہے, تو اسلام یہ ہے, اور آپ نے اس کی تعلیم کس سے لینی ہے؟ ماضی سے, ماضی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, اور ماضی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں سے جو ان سے عشق کرتے ہیں, نسبت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان میں ہمارے اسلاف گزرے ہیں, بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں جنہوں نے یہ راستہ آسان بنایا امت کے لیے. ٹھیک ہے, تو ان کو برا بھلا کہنا, ان پہ ٹونٹ کرنا, ان کو پنجابی میں کہتے ہیں جگتے مارنا, یہ سراسر اللہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں جن سے جو میرے بندوں سے دشمنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اللہ کے بندے ہیں ان کے بارے میں آپ ادب سے رہیں. اللہ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے. السلام علیکم.